تمہیں سلام کہتے ہوئے کتراتی ہوں کہ پتہ نہیں تم سلام کے جواب میں کون سا داغدان کر دو گے، اس لیے بغیر سلام کے ہی تمہیں خط لکھ رہی ہوں، حال بھی نہیں پوچھوں گی۔ یہ جو ایک مدت سے میں قید و بند میں ہوں، یہ تمہارے عروج کی مکمل خبر دیے ہوئے ہے۔ میں تمہاری طرح محبت کی کہانی میں اول الذکر نہیں ہوں۔ میرا وجود تو شاید بہت پسماندہ حصے میں بے یار و مددگار دفن ہے۔ تم کئی منزلوں کی مسافت سے چور دروازے میں کھڑے جس شخص سے ہم کلام ہو، اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھے خاک میں ملاتے ہوئے یہ مسافت طے کی ہے۔ آج ایک عرصے کے بعد میرے ضبط کے پیمانے میں بے ضابطگی کا انجام انڈیل دیا گیا ہے، مجھے زہر آلود سماعتوں کی سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تمہیں کہتی تھی نا، دیکھو مجھے محتاج بیان نہ کرنا، تو تم کہتے تھے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم صرف تم ہو، مگر پھر اچانک میری مضطرب دھڑکن پر یہ کیسا وار ہے کہ میری زندگی وجود کی در و دیوار میں جکڑ لی گئی ہے۔ کیوں عبادات کی ساری نثر و تصانیف تمہارے مخالفت میں فیصلہ دیتی ہیں؟ پھر بھی میرا دل تمہارے حق میں تسلیم ہے، حالانکہ یہ تم بھی جانتے ہو کہ اچھا نہیں ہوا۔ تمہارے ادھورے سفر کا کوئی وجود نہیں، میں ایک مسلسل ہجر میں مبتلا ہوں، جس سائے سے تم مجھے روشناس کروا رہے ہو۔ بدبخت وہ ادھورا اور دھندلا سایہ میں ہی ہوں، مگر تم تو نظر بھر کے مجھے دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ تمہیں میرا مان رکھنا ہے، میرا بھرم بچانا ہے، تو بتاؤ تم سے ہم آہنگ و ہم کلام ہو کر میرا کیا نقصان ہوگا؟ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہیں میری عاجزی بچانی ہے، دراصل تم ایک روح بزدل آدمی ہو، تمہیں اپنی انا کی صورت سے غروبی و غرق کا ڈر ہے، تم مجھے زندگی کی حراست میں مارنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو میرا حلق چیر پھاڑ کا شکار ہو جائے، میرے دل کے ساتھ کوئی ناگہانی وفات واقع ہو جائے۔ تمہاری حسرت ہے کہ تم مجھے پاگل پن میں مبتلا کر دو، تم چاہتے ہو میں کسی دردناک حادثے کی زد میں اپنی یادداشت کھو دوں اور محبت سے منہ موڑ کر انسانیت سے بیزار سانسوں کی شروعات کر دوں۔ تم دوہرے معیار پر فائز ہو چکے ہو، اب تمہیں دوہری حکومت کے نشے میں جینا ہے، تو جاؤ جاؤ تم یہ بے مروت زندگی جی لو، مگر یاد رکھنا میری خون ریز سماعت، یہ سرخ رنگ بصارت، یہ دم بدم خندق نما حلق اور یہ سفید ذہن اللہ کو ثبوت کے طور پر پیش کروں گی۔